عزیز دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ساتھ متعلق واقعات کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت پرانی ہے۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں صاحب عمدۃ القاری لکھتے ہیں کہ 10 محرم تھا، یعنی محرم کا مہینہ تھا، اور 10 تاریخ تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب کشتی بنا کے نکلے تو محرم کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا۔ پھر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو فرعون اور اس کے حواریوں سے نجات ملی اور وہ پانی میں سمندر میں غرق ہو گئے، اس وقت بھی محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کمزور ہو چکی ہوئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مصر سے لائی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگائی گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی تھی وہ بحال ہوئی، اس وقت بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنویں میں پھینک دیا تھا اور جب نکالا گیا تو اس وقت بھی محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایک آزمائش آئی تھی، اس آزمائش سے جب آپ کو نجات ملی اس وقت بھی محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اس وقت بھی محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اس وقت بھی محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ اور پھر خصوصاً اس محرم کے مہینے کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نسبت حاصل ہے کہ 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی اس وقت بھی محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی۔ اس محرم کو محرم کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ انبیاء کے ساتھ واقعات منسوب تھے، یہودی بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، نصرانی بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، بلکہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا زیادہ حق ہے، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھا کریں گے۔ اور ساتھ ارشاد فرما دیا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ایک دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہوں کی معافی فرما دے گا۔ تو یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے یہ ویسے ہی تعظیم والا، ادب والا، احترام والا مہینہ ہے۔ پھر اس میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، 1 محرم الحرام۔ آپ کی ایک بات کر دیتے ہیں کہ فضائل اور مناقب ہم کیا بیان کر سکیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام بھی اگر 950 سال تک عمر کی شان بیان کرتے رہے تو عمر کی شان پھر بھی بیان نہیں ہو سکتی، ایسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کو، پلیدی کو تم سے دور کر دیا ہے اور تمہیں خوب پاک صاف اور ستھرا کر دیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کے بارے میں بڑی واضح انداز میں ارشاد فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی 1 دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی 1 دن جو اہل بیت کی محبت میں گزارے گا اس کو 1 سال کی عبادت سے بھی بہتر اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ اہل بیت کی محبت کرنی کیوں ہے؟ اہل بیت کی محبت اس لیے کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا۔ کچھ صحابہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کاندھوں پر کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارا دن جو ہے وہ تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ سارے اکٹھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نذرانہ اکٹھا کریں گے اور ہر ماہ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا کریں گے۔ جب صحابہ نے آپس میں مشورہ کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے قبل کچھ ارشاد فرماتے، جبریل آئے اور آ کے یہ آیت کریمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں نے جو آپ کو تبلیغ کی، میں نے جو تمہیں دین سمجھایا، میں نے جو تمہیں دین پہنچایا، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف ایک ہی بات ہے کہ میری قرابت داروں سے محبت کرنا، الا المودۃ فی القربى، جو میرے قریب ہیں ان سے محبت اپنی برقرار رکھنا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھام لینا، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قرآن اور دوسری میری اہل بیت، میرے اہل بیت کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھام لینا اور قرآن کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھام لینا۔ جب تم دونوں دامنوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو پھر تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک صحابی کے بچے تھے، وہ بچے کھیل رہے تھے آپس میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، ایک بچے کو اٹھا کے اسے پیار کیا، پیار کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام آگے چلے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے اتنے بچوں میں سے صرف ایک بچے سے کیوں پیار کیا؟ اتنے بچے کھیل رہے تھے، صرف ایک بچے سے کیوں محبت کی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چند دن پہلے میں نے اس بچے کو دیکھا تھا کہ جہاں میرے حسین کے قدم لگے تھے اس نے وہاں سے خاک اٹھائی اور اپنی آنکھوں سے لگا لی، اس لیے مجھے اس بچے پر پیار آ رہا۔ فرمایا کہ صرف میں پیار نہیں کروں گا، قیامت والے دن میں اس کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے والدین کی بھی شفاعت کروں گا۔ یعنی جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑوں نے نام سنا ہوگا۔ آپ پہلوان تھے اور شاہی پہلوان تھے، بادشاہ کے ساتھ اس کے دربار میں بیٹھتے تھے، بڑی شان و شوکت، بڑا جاہ و جلال، بڑی عزت، بڑی آبرو، بڑا پیسہ، بڑی مال و دولت۔ اور بادشاہ اعلان کیا کرتا تھا کہ جو جنید کو کشتی ہرائے گا، جو جنید کو کشتی ہرائے گا اس کو منہ مانگا انعام دیا جائے گا، ایسا جاہ و جلال تھا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک دبلا پتلا سا آدمی، بڑا ہی کمزور سا، وہ پنڈال میں آیا اور اس نے اعلان کیا کہ میں جنید پہلوان کو کشتی ہراؤں گا اور بادشاہ سے انعام لوں گا۔ اب لوگ ہنسے، انہوں نے کہا جی کہ تو دبلا پتلا سا ہے، وہ جنید پہلوان ہے، وہ تجھے ایک جو ہے وہ جھٹکے میں پٹک کے نیچے پھینک دیں گے۔ انہوں نے کہا جی نہیں جی میں نے کشتی کرنی ہے۔ جب پنڈال لگ گیا، بہت بڑا پنڈال لگا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پنڈال میں اترے، وہ شخص بھی پنڈال میں اترا۔ اب جب کشتی شروع ہونے لگی تو وہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہوا اور عرض کیا کہ آپ بہت بڑے پہلوان ہیں لیکن آپ سے کچھ گزارش کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے کہ گزارش یہ ہے کہ میں سید ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہوں، سید ہوں، فاقے پڑے ہوئے ہیں، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، اگر آج آپ یہ کشتی ہار جاتے ہیں تو مجھے بادشاہ سے انعام ملے گا اور میری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ آپ نے فرمایا مجھے کیا ملے گا؟ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت والے دن میں اپنے نانا جان کی جو ہے وہ شفاعت آپ کے حق میں قبول کروا لوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ آگے بڑھے، اس پہلوان نے آپ کو پکڑا اور زمین پہ گرایا اور آپ کی چھاتی پر بیٹھ گیا۔ بڑی رسوائیاں ہوئیں، لوگوں نے بڑا جو ہے وہ رسوا کیا، انہوں نے کہا اتنا بڑا پہلوان اتنے دبلے سے پتلے سے آدمی سے ہار گیا، بادشاہ نے دربار سے نکال دیا، لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ رسوائی کی زندگی گزارتے گزارتے وہ سارا دن رسوائی میں گزرا، رات گھر جا کے سوئے، سر کی آنکھیں بند ہوئیں، مقدر جا گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لے آئے، ایسی ولایت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک، اور جو ولایت میں جو سلاسل چلاتے رہے ہیں، جو صاحب سلسلہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسا سلسلہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا تھا ایسا سلسلہ آج تک کسی کا نہیں چلا۔ اتنی شان و شوکت والی ولایت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کرتا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کو خود جو ہے وہ اپنی پاس سے کرم نوازی عطا فرماتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت کی ایک دن کی محبت جو ہے وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور یہ اہل بیت کی محبت کرنی کیوں ہے، کہ کیوں ضروری ہے؟ اہل بیت کی محبت کیوں ضروری ہے؟ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ سارے صحابہ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرابت والے، ان کی محبت کیوں ضروری ہے؟ محبت اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس ذات سے محبت کرتے ہیں اس کے نقش قدم کے مطابق زندگی بھی گزارتے ہیں۔ محبت اس لیے ضروری ہے کہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اے محبت کرنے والے، تو جس ذات سے محبت کر رہا ہے اس کے نقش قدم کے مطابق زندگی بھی گزار۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شہادت قبول کر لی، آپ نے شہادت قبول کر لی، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کے حق میں ووٹ نہیں دیا۔ یزید کا تقاضا صرف اتنا تھا کہ آپ مسجد نبوی شریف میں رہیں، آپ مدینہ شریف میں رہیں، آپ جیسے جو ہے وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں آپ گزارتے رہیں، صرف یہ ہے کہ میری حکومت کو تسلیم کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادتیں قبول کر لیں لیکن یزید کے حق میں بیعت نہیں کی۔ یہ جو ہم ووٹ دینے جاتے ہیں، یہ جو ووٹ دینے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کی بیعت ہے۔ پہلے بیعت والا سلسلہ ہوتا تھا، اب وہ ووٹ والا اور پرچی والا سلسلہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جب ہم نے ووٹ دینے جانا ہے تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، یزید جھوٹا تھا، یزید جو ہے وہ بے حیائی پھیلاتا تھا، یزید جو ہے وہ بے حیائی پر عمل کرتا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے یزید کے حق میں ووٹ نہیں دیا، تو میں جس کے حق میں ووٹ دے رہا ہوں، جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں، کیا اس میں بھی ایسی عادتیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر میں امام حسین کے نقش قدم پر عمل کروں گا، میں اس کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ کردار ہے۔ محبت اس لیے کرنی ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین کے بیٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب یہ واقعات ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب اہل بیت سے محبت کریں گے تو ان کے واقعات ہمیں پتہ ہوں گے، جب ان کے واقعات ہمیں پتہ ہوں گے تو ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ جب کربلا کا مارکہ ہو چکا، مختار سقفی نے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مار دیا، جنہوں نے کربلا میں جو ہے وہ حضرت امام حسین کے ساتھ بے وفائی کی تھی، جنہوں نے اہل بیت، خانوادہ اہل بیت کو جو ہے وہ شہید کیا تھا، مختار سقفی نے پکڑ پکڑ کے ان کو مارا۔ ایک شخص جو ہے وہ ہانپتا ہوا، بھاگتا ہوا، جان بچاتا ہوا، دوڑتا ہوا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ گیا، کہنے لگا میری جان کو خطرہ ہے، مجھے پناہ چاہیے۔ آپ نے اس کو پناہ دی، وہ حضرت امام زین العابدین کے گھر میں رہا، پناہ لی، کھاتا بھی رہا، پیتا بھی رہا۔ جب دیکھا کہ باہر حالات پرسکون ہو چکے ہوئے ہیں، اس نے اجازت چاہی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں۔ جب وہ دروازے سے باہر نکلنے لگا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کہتا ہے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ نے فرمایا کہ اے بدبخت، تجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟ جب ہم کربلا کے میدان میں تھے تو جن لوگوں نے ہمارے اوپر پانی بند کیا تھا ان میں تو بھی شامل تھا۔ میں تجھے جانتا بھی ہوں، تجھے پہچانتا بھی ہوں، میں نے تجھے جان بھی لیا ہے، پہچان بھی لیا ہے۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا حضرت پھر اتنا اچھا سلوک؟ فرمایا کہ وہ تیرے گھرانے کا سلوک تھا، یہ اہل بیت کے گھرانے کا سلوک ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کا سلوک۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ میں یہ جو زندگی گزار رہا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سو جاتا ہوں، کیا اس میں بھی اہل بیت کی محبت کا کوئی جز نظر آتا ہے مجھے؟ کیا میرا دشمن جب میرے سامنے آتا ہے تو جس طرح امام زین العابدین نے اپنے دشمن کے ساتھ سلوک کیا تھا، کیا میرا سلوک بھی ویسا ہے اپنے دشمن کے ساتھ؟ اگر ہے تو میرے عزیز مبارک ہو کہ ہم اہل بیت کی محبت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر نہیں ہے تو میرے عزیز آج سوچنے کا موقع ہے کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، اور یہاں تک مفہوم ملتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے زندگی ایسے گزاری
کہ وہ اہل بیت کی محبت میں زندگی گزاری اور اسی محبت میں اس کو موت آ گئی. اس کی موت تو ایسی ہے جیسے اس کو شہیدوں والی موت آئی ہے, ایسا مفہوم ملتا ہے. اور فرمایا جس نے اہل بیت کے بغض میں زندگی گزاری اور اسی بغض میں اس کو موت آ گئی, اس کی موت ایسے ہے جیسے کفر پر اس کو موت آئی, ایسا مفہوم ملتا ہے حدیث پاک کا. تو یہ جو ہم حضرت امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں, یہ جو ہم حضرت امام زین العابدین کا, امام حسن مجتبی کا, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے. مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان جب خون ریزیاں ہو چکی ہوں گی تو میرا بیٹا ان دونوں گروہوں میں صلح کروائے گا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کا جو کارنامہ تھا وہ سر انجام دیا کہ نہیں؟ اب ہم دیکھیں کہ ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا, دو ہمسایوں میں جھگڑا ہو گیا, ہم صلح کرواتے ہیں کہ اس جھگڑے کو اور بڑھاتے ہیں؟ اگر تو ہم صلح کرواتے ہیں تو میرے عزیز مبارک ہو ہم ائمہ اہل بیت والی زندگی گزار رہے ہیں, اور اگر ہم جھگڑے کو اور بڑھاتے ہیں ویکھیا انہوں انج نہیں سی کرنا چاہیے, وہ تیرے انے احسان نہیں ہوندے تھے تو انہیں ایک واری بھی نہیں سوچیا, انہیں تیرے نال بدتمیزی کر لی. کچھ لوگ ہوتے ہیں, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان, بدبخت ہے وہ انسان جو دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ڈلواتا ہے. جھگڑا اتنا ہوتا نہیں, چگلیاں لگا لگا کے اس کو جو ہے وہ بڑھاوا کر کر کے اس کو جو ہے وہ اچھال کر اور باتیں لگا لگا کر اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ دو مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلا دیتے ہیں. اور اگر ہم نفرت پھیلاتے ہیں تو میرے عزیز ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یزید والی زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں نہیں گزارنی چاہیے. اور اگر ہم محبتیں بڑھاتے ہیں, صلح کا کردار ادا کرتے ہیں, تو ہمیں مبارک ہو کہ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی گزار رہے ہیں. تو میرے عزیز یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ارشاد فرما دیا اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے, تو یہ زندگی اپلائی بھی کریں. صرف سن کے چلے جانا اور جا کے ہم نے کہا دینا جی واہ قاری صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی تھی, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا جب ہم اپلائی کریں گے اپنی زندگی کے اوپر, جب ہم جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ نماز میں حالت سجدہ میں آپ کا سر اقدس جو ہے وہ جدا کیا گیا. تو کیا ہمیں بھی نماز سے محبت ہے؟ اگر تو ہمیں نماز سے محبت ہے تو میرے عزیز مبارک کو ہم حسینی زندگی گزار رہے ہیں, اور اگر نماز سے محبت نہیں ہے تو پھر ہم یزیدی زندگی گزار رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ اس لیے نہیں دیتے تھے, سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا الہ الہ است حسین. حضرت امام حسین نے اپنا سر کٹوا دیا, اپنا جو ہے وہ مقدس ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھوں میں نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید جو ہے وہ بے حیائی کے مناظر دیکھتا تھا, اس کے دربار میں مجرے ہوتے تھے, وہ کتوں کی لڑائیاں کروایا کرتا تھا. اور اگر میں حسینی ہوں تو مجھے بھی بے حیائی سے, فحش مناظر سے, میں کھل کے بات کروں گا, اگر میری تنہائی پاک ہے تو پھر میں حسینی ہوں, اور اگر میری تنہائی پاک نہیں ہے, میں رات کو تنہائی میں اپنے موبائل میں غلط مناظر دیکھ لیتا ہوں, تو پھر میرے عزیز میں یزیدی ہوں. حضرت امام حسین سے محبت کرتا ہوں, میں حضرت علی پاک سے محبت کرتا ہوں, میں حضرت امام حسن سے محبت کرتا ہوں, میں پکا اور سچا عاشق رسول ہوں, پھر مجھے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اگر میں واقعی بے حیائی سے بھی بچتا ہوں, میں پاکیزہ زندگی بھی گزارتا ہوں, میں نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں, میں اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہوں, میں لوگوں کے درمیان صلح بھی کرواتا ہوں, لوگوں کو معاف بھی کرتا ہوں, کوئی غلطی کر دے تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں, ایک بڑی پاکیزہ زندگی گزار رہا ہوں, تو میرے عزیز مبارک ہو کہ ہم حسینی زندگی گزار رہے ہیں. ہر سال ہم تقریر کرتے ہیں, ہم مصائب بیان کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں, بڑے بڑے لوگ بڑا کچھ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہوا, وہ شہید ہو گیا, فلانا شہید ہو گیا, فلانا شہید ہو گیا. مجھے بتائیے کہ ہم نے ان کی شہادت کی قدر کتنی کی؟ ہم نے ان کی شہادت کی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شہادت اس لیے قبول کی تھی کہ اگر آج میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو پھر قیامت تک کسی کے لیے کوئی بھی رول ماڈل نہیں رہے گا. لوگ کس کی پیروی کریں گے؟ اگر کوئی استقامت کے ساتھ دین پر چلنا چاہے تو وہ کس کی پیروی کرے گا؟ یزید کی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو استقامت کے ساتھ
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں استقامت عطا فرمائی، ہمیں دین پر قائم رہنا سکھایا کہ بچے شہید ہو گئے اور جو ہے وہ پاس جو ہے وہ زیادہ راہ بھی نہیں ہے، سامان جنگ بھی نہیں ہے، لوگوں نے پانی بھی بند کر دیا، لوگوں نے جو ہے وہ رستے بھی روک دیے، سارا کچھ کیا، بلیک میل بھی کیا۔ ایک تقاضا تھا کہ آپ یزید کی حمایت کر دیں، ہم سارا کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ میں یزید کی حمایت نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیز آج کا پیغام یہی ہے کہ اگر حضرت امام حسین نے یزید کی حمایت نہیں کی تو پھر میں یزید کی حمایت والی زندگی کیسے گزار رہا ہوں؟ آج زندگی بدل کے جائیے، یزید والی زندگی کو چھوڑ کے حسین والی زندگی گزار کے جائیے، انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔